میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں جہاں جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس وقت ہم آسٹریلیا کے ایک بہت چھوٹے سے ولیج، ایک بہت چھوٹے سے ٹاؤن، گاؤں کہہ لیں، وہاں پر ہیں جس کا نام لیٹن ہے، اور یہ ایسا گاؤں ہے کہ جہاں فقط 4 یا 5 مسلمانوں کے گھر ہیں۔ بہت خوبصورت جگہ ہے، اور یہ دنیا کا یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا کونا ہے جہاں شاید اگر دعوت اسلامی ہمیں نہ لاتی تو ہم بھی نہ آتے۔ ہم یہاں کیوں آئے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اب یہاں ایک اسلامی بھائی کا گھر ہے، آئیے ان کے گھر میں چلتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں اور آپ کو کچھ دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ ایک ایسا گاؤں جس میں 4-5 ہی مسلمان رہتے ہیں، وہاں ایک مسلمان کے گھر جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں وہ کیا کر رہے ہیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ ماشاءاللہ میرے پیارے اسلام بھائی، یہاں بھی آپ کا مدنی چینل موجود ہے، آئیے ذرا آگے چلتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ تو یہاں بھی مدنی چینل آپ دیکھ رہے ہیں؟ الحمدللہ مدنی چینل تو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، اور یہ سارا باپا جان اور مدنی چینل کا فیضان ہے کہ الحمدللہ آسٹریلیا میں ہم لونلی فیل نہیں کرتے، یعنی ہمیشہ گھر میں داخل ہوں تو درود شریف کی صدائیں جو ہیں وہ بلند ہوتی ہیں جی، اور باقی جتنا ہم سیکھا ہم نے اور بچوں نے الحمدللہ، وہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس کا یعنی پوری دین کا جو نالج ہے اس کا ہمیں جو ہے نا وہ اب پتہ چلا کہ دین اسلام جو ہے نا وہ حقیقت میں وہ کیا ہے۔ ماشاءاللہ یہاں پر آپ مدنی چینل بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے یہی بچے بیٹے یہی ہیں؟ جی، میرا ایک اور بیٹا ہے جو بھی مدرسہ آن لائن کی پر اس کی کلاس ہو رہی ہے، تو میں آپ کو ان سے ملاتا ہوں۔ ارے واہ، سبحان اللہ، بالکل ملیں گے، بالکل ملیں گے، آئیے۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم۔ سبحان اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان کے ایک اور بیٹے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس وقت مدرسۃ المدینہ آن لائن پڑھ رہے ہیں۔ ایسی جگہ پر مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی آتا ہے، سبحان اللہ، یہاں پڑھ رہے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ یہاں پر اما میں الف مدہ ہوگا، الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، الف مدہ ہوگا، اما شاکرا و اما کفورا، إما شاكرا وإما كفورا۔ آپ کی قاری صاحب بھی اس وقت آن لائن ہیں؟ ہاں جی۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ عبد الحبیب اتاری عرض کر رہا ہوں لیٹن آسٹریلیا سے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک۔ آپ سنیں خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ ہمارے بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اویس ستاری۔ ماشاء اللہ، محمد اویس ستاری آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے تھے ماشاء اللہ سورہ دہر کی تلاوت ہو رہی ہے، کیسا پایا آپ نے ان کو؟ آپ پڑھا رہے ہیں ان کو تو ماشاء اللہ زبردل بہت بہتر ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب آپ کو میں بتاؤں قاری صاحب، یہ مدنی منع کہاں پڑھ رہے ہیں؟ ہم یہاں پہنچے ہیں آسٹریلیا میں، اور آسٹریلیا کا ایک بہت چھوٹا سا گاؤں ہے، زرعی علاقہ ہے، لیٹن اس کو کہا جاتا ہے، اور یہاں فقط 4 یا 5 مسلمانوں کے گھر ہیں، اور مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے آپ کی آواز، آپ سب کی کوششیں ایسی جگہ پہنچ رہی ہیں جہاں فقط 4 یا 5 مسلمان ہیں۔ ان کے گھر کا ماحول دیکھ کے میں حیران ہو گیا ہوں۔ والد صاحب بھی با امامہ ہیں، یہ مدنی منع جو آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یہ بھی با امامہ، سفید چادر بھی ان کے سر پہ ہے،
تلاوت آپ نے سن لی ہے، تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آج آپ کی ملاقات آسٹریلیا کے ایک ولیج، ایک ٹاؤن لیٹن میں ریاض اکرام بھائی سے اور ساتھ ساتھ ان کے مدنی منع اویس اتاری، محمد اویس اتاری سے بھی آپ کی کروائی۔ تفصیل ذرا لیتے ہیں، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کو کب اور کیسے ملا؟ جی، شروع میں میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہم دین کا کام جو ہے یہاں پہ کریں۔ مبلغ دعوت اسلامی محمد ایوب اتاری سے ملاقات ہوئی میری، بلکہ ان کو پتہ چل گیا میرے دوست کے تھرو کہ ایسا ہمارا بندہ ہے۔ تو ایوب بھائی سے ملاقات ہوئی، پہلی ملاقات میں الحمدللہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کے بعد شیونگ ریزر جو ہے میرے منہ کی طرف نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے پہلے میرے پاس ریسورسز تھے، میں نے عمرہ کرنے کی بھی کوشش کی لیکن منظوری جو ہے میری نہیں ہوئی، لیکن جیسے میں نے سنت رکھی الحمدللہ اس کے فوراً بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم بھی ہوگی اور میں وہاں پہ بھی پہنچ گیا۔ جی، اس دن سے آج دن تک جو ہے وہ امامہ شریف جو ہے وہ سر پہ سجا رہتا ہے۔ ایون میرے بچے جو ہیں انہوں نے بھی امامہ شریف باندھنا شروع کر دیا، اور گھر میں مدنی ماحول جو ہے وہ اس کا فیضان جو ہے وہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ یہ تو آپ کی زندگی کا آپ نے ٹرننگ پوائنٹ بیان کیا کہ مبلغ دعوت اسلامی نے آپ پر انفرادی کوشش کی۔ سلام ہے اس مبلغ دعوت اسلامی پر کہ وہ تو اب آسٹریلیا میں پتہ چلا نہیں ہے، لیکن ان کی ایک انفرادی کوشش سے ایک پوری فیملی، پورا خاندان کس طرح ماشاءاللہ مدنی ماحول کی طرف راغب ہوا۔ یہاں مبلغین دعوت اسلامی سے عرض کرتا چلوں گا کہ یہ وہ ثواب جاریہ کا کام ہے جو کرتے رہنا چاہیے۔ انفرادی کوشش کے ذریعے کئی لوگوں کی تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ یہ تو مبلغ دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش ہوئی، آپ نے داڑھی شریف رکھ لی، ماحول کے قریب آنا شروع ہوئے۔ مدنی چینل کے بعد آپ کی لائف میں کیا تبدیلی آئی؟ جی، مدنی چینل کے بعد تو تبدیلی یہ آئی کہ الحمدللہ پورے گھر کا ماحول جو ہے نا وہ تبدیل ہو گیا۔ یعنی اس سے پہلے باقی چینل جو ہے وہ دیکھے جاتے تھے، لیکن جب سے مدنی چینل آیا الحمدللہ تو اس میں بچوں کی امی جو ہے، بچے اور میں، یعنی میں زیادہ تر وقت میرا اپنا کام کاج پہ گزرتا ہے کیونکہ میرا فارمنگ سلسلہ جو وہ کافی بڑا ہے۔ تو گھر میں جب میں داخل ہوتا ہوں تو جب میں اپنا دروازہ کھلتا ہے تو جب وہ صلو علی الحبیب کے نعرے کی صدائیں جو ہیں وہ بلند ہوتی ہیں تو الحمدللہ میرے دن کی وہ پوری تھکاوٹ جو ہے نا وہ دور ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، تو اس کے علاوہ ان کے جو ڈیلی مسائل ہوتے ہیں وہ اور باقی سلسلے ان میں کچھ جو گھر میں جو ہے نا وہ کبھی مس نہیں ہوتے، جیسے کھلے آگ صلی اللہ کہتے یہ سلسلہ جو ہے، اور باقی بھی پروگرام سارے الحمدللہ وہ بہت اچھے ہیں۔ لیکن بچوں نے، ہم نے بہت کچھ سیکھا، جتنا نالج آیا ہمارے پاس، اور وہ مدنی چینل کا جو ہے نا وہ ماحول ہے وہ، اور باپا جان کا نظر کرم الحمدللہ۔ مدنی مذاکرے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی، وہ بھی بہت اچھا الحمدللہ۔ جی، مدنی مذاکرہ بھی دیکھتے ہیں، کھلے آنکھ صلی اللہ بھی دیکھتے ہیں۔ اچھا، میں یہاں ان سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں مدنی چینل نے پہنچ کے تعلیمات اور بہت ساری باتیں ان کو سکھائی۔ میں یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں، اکرام بھائی نے ایک ایسا کام کیا جو یہاں کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی کوشش ہے۔ قریب ہی ایک اور ٹاؤن ہے، تھوڑا سا اس سے بڑا شہر ہے، اس کو گرفت کہتے ہیں، ہم وہاں بھی جائیں گے۔ وہاں آلموسٹ 200 مسلمان کی فیملیز ہیں، تقریباً 200 مسلمانوں کی فیملیز ہیں۔ وہاں ہمارے اظہر اکرام بھائی نے ماشاء اللہ مسجد کی تعمیر کی ہے، اور وہ مسجد میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ایونٹس بھی ہوتے ہیں۔ مدنی قافلے سڈنی وغیرہ سے آ کر یہاں ٹھہرتے ہیں، اور آج بھی ایک مدنی قافلہ اس مسجد میں آ کر ٹھہرا ہوا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو اس مسجد کے مناظر بھی دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ ہم نے ریاض اکرام بھائی سے ملاقات بھی کر لی، اور الحمدللہ ہم نے ان کے گھر کو بھی دیکھا، اس مسجد کو بھی دیکھا جو اس چھوٹے سے علاقے میں رہنے والے ایک اسلامی بھائی نے بنائی اپنی کاوشوں کے ذریعے۔ اب ملاقات کرتے ہیں ان کے مدنی منع سے۔ جی بیٹا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ مدرسۃ المدینہ آن لائن پڑھتے ہیں، کیسا لگتا ہے؟ پڑھنے کے بعد سے اب تک کتنا سیکھا آپ نے؟ میں نے بہت کچھ سیکھا، قواعد وغیرہ سیکھے ہیں بہت۔ اگر میں پورا قرآن سے پڑھتا تو ایسے ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نے قواعد سیکھی، صحیح طور پہ ابھی پڑھتا ہوں میں قرآن پاک۔ ماشاءاللہ، ہم نے دیکھا کہ آپ بڑی توجہ سے قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ مدنی چینل دیکھتے ہیں؟ جی،
اچھا, مدنی چینل کا کون سے سلسلے آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں؟ مجھے مدنی چینل کا ربیع نور شریف کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے. اچھا, اور کھلے آنکھ صلی اللہ اور بابا کا مدنی مذاکرہ بہت اچھا لگتا ہے. ماشاء اللہ جی, ذہنی آزمائش, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ کسے پسند نہیں ہے؟ تو الحمدللہ. بیٹا امامہ کیسے پہنا آپ؟ یا امامہ شریف پہنتے ہیں, آسٹریلیا میں رہتے ہیں, تو پرابلم نہیں ہوتی؟ نہیں, میں تو امامہ پاکستان گیا تھا تو مجھے بہت شوق تھا. اسلامی بھائی آیا, وہ مجھے اس کے گھر لے گیا, اس نے مجھے ایک نیا امامہ دیا. پھر پہنتے ہیں آپ؟ پھر میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کہاں نہیں, آسٹریلیا کے لیٹن کے اندر والد بھی با امامہ, ان کے بیٹے بھی با امامہ, گھر میں مدنی چینل, مدرسۃ المدینہ آن لائن, آگے بڑھ کر مسجد بنانا, یہ وہ ریولیوشن ہے, یہ وہ تبدیلی ہے جو دعوت اسلامی دنیا بھر میں لا رہی ہے. اب بھی آپ دعوت اسلامی سے دور رہیں گے؟ اب بھی آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر سوچتے رہیں گے کہ میں پارٹ بنوں نہ بنوں دعوت اسلامی کا؟ مجھے ذرا بتائیے, ہم کب 4-5 مسلمان کے رہنے والی بستی میں آتے اور وہاں آ کر ان مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دیتے؟ مگر آپ کی دعوت اسلامی وہاں بھی پہنچی, مدنی چینل وہاں بھی پہنچا, مدرسۃ المدینہ آن لائن وہاں بھی پہنچا, نور قرآن کی شمع کو یہاں بھی روشن کیا گیا. جبھی تو ہم کہتے ہیں دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے. آئیے اس عظیم مشن میں, اس عظیم کام میں آپ بھی دعوت اسلامی کے دست و بازو بن جائیے. مدنی چینل نہ جانے کہاں کہاں پہنچ کر لوگوں کو تبدیل کر رہا ہے. تو کیپ واچنگ مدنی چینل, کیپ سپورٹنگ مدنی چینل. اسی طرح وہ لوگ جو مدرسۃ المدینہ آن لائن پڑھاتے ہیں, قاری صاحبان ہو, مجلس کے اراکین ہو, یا وہ اسلامی بھائی جو مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, آپ دیکھیں کہ کمپیوٹر تو اس وقت کراچی میں پاکستان میں ہے, لیکن بچہ لیٹن آسٹریلیا میں قرآن پاک پڑھ رہا ہے. اس پوری فیملی کی لائف تبدیل ہو رہی ہے. دیٹ از دعوت اسلامی. یہ ہے دعوت اسلامی کی خوبصورتی. دعوت اسلامی کو فائنینشیل سپورٹ بھی کیجیے. آپ کا ایک کمپیوٹر دینا, آپ کا مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ساتھ کچھ سپورٹ کرنا, مدنی چینل کے ساتھ کچھ سپورٹ کرنا, نہ جانے کہاں دنیا کے کس کونے میں کس کی تقدیر بدل رہا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی کے ساتھ پریکٹیکلی تعاون کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, فائنینشلی معاشی طور پہ بھی ہم عطیات کے ذریعے دعوت اسلامی کو سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آخری نعرہ میں لگانا چاہتا ہوں کہ مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, واقعی مرشدی عطار کا فیضان کہاں کہاں پہنچا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے امیر علیہ سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے, ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے, اور ان کے فیضان سے سارے عالم کو مستفیض فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلام بھائی, اس مدنی گھرانے میں ایسا لگتا ہے راز کھلتے جا رہے ہیں. سچی بات ہے, میں خود بھی بہت انسپائر ہوا ہوں, بہت متاثر ہوا ہوں. اس گھر میں ایک چھوٹا سا مکتبۃ المدینہ بھی ہے. دیکھیں مدنی چینل سے کیا کیا سیکھ رہے ہیں یہ لوگ. ہمارے اویس بھائی ایک چھوٹا سا مکتبہ بھی اپنے گھر میں لگاتے ہیں. لک ایٹ ہز مکتبۃ المدینہ. اویس, کین یو ایکسپلین می واٹ از دس؟ This is Maktabat al-Madinah. I started half a year ago. Half a year ago you started Maktabat al-Madinah in your house. So how you sell this? First of all, give me answer that from where you take these books. From when people come from Dawat Islami and give to us, we keep them in safe place. Sometimes we read them. Okay. And then I decided, okay, we will sell them so people can learn more about Islam. Okay, so you are selling those books which you get from the Islamic Brothers or from the Brothers of Sydney. آپ نے دیکھا یہ کیا جذبہ ہے. یعنی گھر پہ مہمان آتے ہیں تو ہمارے اویس بھائی جو ہیں وہ مکتبہ سجا کے بیٹھ جاتے ہیں, مہمانوں کو تیار کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ کوئی کتاب خرید لیں تاکہ دعوت اسلامی کا پیغام وہاں پہنچے. اللہ سبحان اللہ, یقین کریں کہ یقیناً جو میری کیفیت ہے وہ اس وقت آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو سلامت رکھے, اس بچے کو عالم باعمل بنائے, ان کی والدین کی آنکھوں کا نور بنائے. دیٹ از کریج. یہ وہ جذبہ ہے جو امیر اہل سنت نے بیدار کیا ہے نوجوانوں میں. آج کا نوجوان دوسرے کو فلم کی سی ڈی, گانے کی سی ڈی یا انگریزی ناول دینے میں خوشی محسوس کرتا ہے, مگر یہ مدنی منا اور ان کے والد صاحب کی تربیت دیکھیں کہ اپنی ڈائننگ ٹیبل پر ایک چھوٹا سا مکتبہ لگاتے ہیں
اور پھر اس کو سیل کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی اس سے مقصد پیسہ کمانا نہیں، یقیناً ایک ماشاءاللہ ویل اسٹیبلش گھرانے سے ان کا تعلق ہے، لیکن یہ ایک جذبہ ہے کہ لوگ مدنی یہ کتابیں جو ہیں پڑھیں اور ان کے گھروں تک یہ کتابیں پہنچیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس وقت ہم آسٹریلیا کے ایک ولیج لیٹن کے قریب موجود ہیں اور یہاں انگوروں کا باغ ہے. اللہ کی شان ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے انگوروں کا، اور ایسا مبارک پھل ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت کہ کس طرح انگور ہوتے ہیں. سچی بات یہ پہلی بار میں نے بھی دیکھا ہے. یہ انگوروں کی بیل ہے اور یہاں ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی کے بھی باغات ہیں. اللہ تعالی ہمیں جنت کے پھلوں کو بھی کھانے کی توفیق عطا فرمائے، وہاں کی نعمتوں سے بھی سرفراز فرمائے. آپ دیکھیں کتنا لمبا باغ ہے اور یہاں انگور ہوتے ہیں اور بہت بہت میٹھے ہیں، بہت میٹھے انگور ہیں. یہاں زیتون بھی میرے پیارے اسلام میں ہوتا ہے. آئیے آپ کو میں نے بھی زیتون تو یقیناً قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، بہت ٹیسٹی ہوتا ہے، لیکن زیتون شریف جو ہے اس کا درخت کیسا ہوتا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ زیتون شریف ہے. میں پہلے اس کو بیر سمجھا تھا، لیکن یہ زیتون شریف کا درخت ہے ماشاءاللہ. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے پیارے زیتون شریف جو ہیں وہ ہیں اس پر، اور یہ زیتون کا درخت ہے. زیتون شریف آپ نے دیکھا. تو اب پیارے اسلام بھائیو، اتنی ساری چیزیں مدنی چینل آپ کو گھر بیٹھے دکھا رہا ہے جو شاید آپ نے نہیں دیکھی، تو کچھ مدنی فیس بھی ہونی چاہیے. تو مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے. مدنی چینل مزید معلومات آپ کے لیے لے کر آتا رہے گا. یقیناً ان نظاروں کو دیکھ کر رب کی قدرت کا احساس ہوتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ آپ کو اورنج، موسمبی اور کینو وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کے فارم کی طرف لے جا رہے ہیں اور وہ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. اورنج ہو چکے ہیں، یہ تیار ہیں، اور یہ گرین جو ہے ابھی اس کو ٹائم ہے. تو ہمارا یہ اسلامی بھائی کا فارم ہے، مدنی فارم انہوں نے اس کا نام رکھا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت، اللہ کی شان ہے کہ اتنا ہیوی ہے یہ. اور یہ سینکڑوں جو اورنجز ہیں وہ اس ٹہنی پر، اس پھل پر، اس پر رکے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. آپ دیکھیں ایک پورا بنچ، یعنی ہم اکیلے اٹھانے جائیں تو شاید ہمارے لیے وزندار ہو جائے، لیکن اس پودے نے، اس درخت نے یہ اٹھایا ہوا ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی پھل بھی عطا فرمائے. یہ رب کی نعمتیں ہیں، اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کے اس کام میں بھی برکت عطا فرمائے، رزق حلال میں برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ. میرے پیارے اسلام، اس وقت ہم انجیر کے درخت کے پاس موجود ہیں. اس کا بھی قرآن پاک میں تذکرہ ہے، والتین والزیتون. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انجیر جو ہے وہ درختوں میں اگتا ہے. اور ایسے بہت سارے یہاں پر موجود ہیں. ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے، لیکن میں نے بھی پہلی بار انجیر بھی دیکھا درختوں پہ لگا ہوا، اور زیتون بھی دیکھا. اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور یہ مبارک پھل ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے پھل بھی نصیب فرمائے. ہم انشاءاللہ اس اسلامی بھائی سے یہ بھی بات کرنا ہے کہ اتنے سارے ان کے فارم ہاؤس ہیں، تو یہ عشر جو ہے وہ بھی دعوت اسلامی کو دیں. اور آپ بھی دنیا بھر میں اگر کھیتی باڑی کرتے ہیں، آپ کے اگر فارمز ہیں، آپ کے باغات ہیں، تو یقیناً اس پر عشر ہے. عشر کے احکام یہ امیر اہل سنت نے اور دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا ہے. عشر کے احکام رسالہ بھی پڑھیں اور شرعی تقاضوں کے مطابق اپنی فصل کی
اپنی اپنی کراپس کی عشر بھی ادا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ہم یہ رکھ دیتے ہیں اس کے اندر. یہ آپ لوگوں نے بنایا؟ جی یہ لگا ہوا تھا پہلے. یہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ موم کا ہوتا ہے؟ یہ ان کا جو بنا ہوا ہے نا یہ اسی کا وہ بناتے ہیں. یعنی یہ کون بناتا ہے؟ یہ انہوں نے بنایا. ہم نے لگا یہ سلائڈ تھی نا ہاں یہ صرف بنی ہوتی ہے اور اسی کی چیز کی بنی ہوتی ہے. اچھا یہ پھر اوپر انہوں نے بنایا؟ جی اوپر بنایا. ہاں جی یہ مکھی نے بنایا. اچھا ابھی یہ فل کیپ جو ہے نا بنی ہوئی ہے اس کو وہ ہنی سے بھریں گی اوپر سے وہ سیل کر دیں گی ایسے ویکس لگا دیں گی. جی ویکس ایسے لگی ہوئی کہ آپ اس کو ایسے کریں تو وہ کچھ نہیں نکلے گا. بھرا ہوا ہوگا. بھرا ہوا ہوگا. اس میں اندازاً کتنا شہد ہوگا؟ جی اس میں 1 کلو تک جو ہے نا شہد ہوتا ہے اس ایک سلائڈ پہ. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.